بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرماؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا رزق کا وظیفہ جو ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا یہ وظیفہ، یہ طریقہ اگر آپ نے اپنا لیا تو گھر کے اندر تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ جو انسان کو غریبی ہے وہ کفر کے کنارے تک لے جاتی ہے، انسان کو غلط کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کئی گھر ایسے ہیں جن گھروں میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے گھر برباد ہو چکے ہیں، ان کی عزت ختم ہو چکی ہے، عزت برباد ہو چکی ہے۔ اگر ان کے پاس پیسہ ہوتا تو وہ باعزت اپنی زندگی گزار سکتے اور اللہ کا کوئی گناہ سرزد نہ کرتے۔ اسی لیے تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ جو غربت ہوتی ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، کچھ کامل ایمان والے لوگ، مستقل مزاج لوگ جو اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہیں، وہ تو پھر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہم مرتے مر جائیں گے لیکن ہم نے گناہ نہیں کرنا، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ کا نبی ناراض ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کامل ایمان نہیں ہوتا، تو پھر وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر مجبوری کی وجہ سے پھر گناہ سرزد کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا وظیفہ میں اپنے نبی کا بتا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر پیسے کی فراوانی ہو جائے، گھر کے اندر پیسہ عام ہو جائے، ہم بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں، ہم اچھا گھر بنا سکیں، اچھی گاڑی لے سکیں اور گھر کے اندر تمام معاملات اچھے ہو جائیں، یہ یقیناً ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، خواہ عورت ہو یا مرد ہو۔ لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم وہ طریقہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، اور جن بندوں نے، جن بندیوں نے میرے نبی کے طریقے کو اپنا لیا ہے، آج وہ زندگی کے اندر سکون لے رہے ہیں۔ اس پیسے کا فائدہ یہ ہوگا جو میرے نبی کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے اور یہ طریقہ ہے۔ ایک تو اس دنیا کے اندر آپ کو پیسے کی کمی نہیں ہوگی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس پیسے کی وجہ سے آپ اس دنیا کے اندر اللہ کے برگزیدہ بندے بھی بنتے جاؤ گے، کیونکہ اگر انسان کے پاس پیسہ آ جائے تو انسان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، بچوں کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھر کے معاملات عیش و عشرت آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، پھر عجیب سا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے معاملات میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے۔ جب اتنا پیسہ آ جائے تو پھر اگر اللہ سے بھی دوری ہو جائے تو اس پیسے کا کیا کرنا جس سے ہم جہنم خرید لیں۔ ہم تو پیسہ وہ لیں گے کہ ہماری یہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت والی زندگی بھی بن جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں،
آج کا وظیفہ بہت اہم وظیفہ ہے، اور ایسا عمل میرے نبی نے بتایا ہے کہ یقین جانیے گا کہ خدا کی قسم آپ کے گھر کے اندر پیسہ بھی عام ہو جائے گا، اور گھر کے اندر اللہ کا خاص رحمت اور برکتیں اور سلامتی نازل ہونا بھی شروع ہو جائے گی۔ تو وظیفہ اور عمل بتانے سے پہلے میں التماس کروں گا، جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لے، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے، تاکہ اس قسم کی ہر معلوماتی ویڈیو اور دینی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میرے نبی کا عمل بتانے سے پہلے میں ایک التماس اور کروں گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر، اور اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو۔ اس لیے میں سب سے التماس کروں گا، اپنی خصوصاً ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے، کہ ایک دفعہ سب مل کر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو تحفہ درود کا بھیج لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارا درود قبول فرماؤ۔ ایک دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس ایک صحابی آیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پیسے کی کمی ہے، گھر کے اندر رزق کم ہے، کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر رزق کی کمی ہے تو ایک کام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ اگر آپ وضو میں رہیں گے، اللہ کی ذات آپ کو اتنا رزق دے گی، اتنا رزق دے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکیں گے۔ یہ عمل ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بالکل آسان ہے، لمبے لمبے وظیفوں کی ضرورت نہیں، نہ زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، صرف ایک عمل کر لیں، صرف ایک عمل کہ آپ نے باوضو رہنا ہے، تو پھر دیکھ لینا اللہ کی کتنی رحمت آپ پر برسے گی۔ آپ کے گھر کے اندر ایسا غیب سے رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ خدا کی قسم میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ عمل بتا کر روح کو، جسم کو خوش کر دیا ہے۔ کیسا عمل ہے؟ ایک تو انسان پاکیزگی کی طرف جائے گا، ذہن صاف رہے گا، باقی اللہ کی رحمت اور برکت چھم چھم نازل ہوئے گی، اور رزق بھی اتنا رب دے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، کتنا آسان وظیفہ ہے میرے نبی کا۔ اس وظیفے کو اپنے دل میں بسا لو اور بچوں میں عام کر دو، اپنی فیملی میں عام کر دو۔ جو انسان باوضو رہتا ہے وہ بے شمار بیماریوں سے بچ جاتا ہے، بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے، بے شمار اور غلطیوں سے بچ جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ میرے نبی کا عمل ہے، اللہ کے پیغمبر نے یہ ہمیں عمل بتایا ہے اور ایک صحابی کو بتایا تھا، اور یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جب صحابی نے یہ عمل کیا تو اللہ نے اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، اس عمل کو کبھی نہ بھولنا، ہمیشہ اس عمل کو کرتے رہنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔